دوستو، ایک ایسے صحابی جن کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی زیادہ بشارتیں سنائی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے مکہ پہنچے اور کیسے صحابی بنے اور ان کو اتنے درجے کیسے ملے۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا نام رباح تھا۔ یہ دو بہنیں، ایک والدہ اور ایک بھائی، یہ بکتے بکتے مکہ میں ابن جدان کے پاس پہنچ گئے ان بٹن کی پرستش کرتے آئے ہیں اور جدان کی غلامی میں کام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ کام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو کہا کہ بلال، تو بڑی جفاکش والا ہے، بڑا محنتی ہے، آخر بتا کب تک تو ان بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتا رہے گا؟ آجا، میں ایک ایسی گلی جانتا ہوں، ایسا در جانتا ہوں جو تجھے غلامی کی زندگی سے نکال کر تجھے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے چپکے سے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کا ایمان کچھ اس طرح سے صادر ہوا کہ یہ ابن جدان کے غلام تھے۔ ایک دن جدان نے ان کو بت خانے میں بھیجا جہاں پر بت رکھا کرتے تھے، اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے مٹی اٹھائی اور بت کے چہرے پر پھینک کر مار دی، اور یہ کہا کہ خود اپنے چہرے کی مٹی صاف نہیں کر سکتے، کسی کو کیا ہی نفع نقصان پہنچا سکتے ہو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کچھ لوگوں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور جا کر جدان سے کہا کہ تیرا جو غلام ہے بلال، اس نے یہ حرکت کی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو مکہ میں جو تیری عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب ابن جدان نے لوگوں کی یہ بات سنی تو انہیں امیہ بن خلف کے پاس لے گیا۔ یہ بھی مکہ کا بڑا سخت کافر تھا، اور لے جا کر اس سے کہا کہ یہ میرا غلام ہے بلال، بڑا ہی محنتی ہے اور بڑا ہی جفاکش ہے، یہ تیرے لیے تحفہ ہے، تو اس کو رکھ لے۔ اور حضرت بلال امیہ بن خلف کی خدمت میں آ گئے اور اس کے غلامی کرتے رہے۔ ایک دن امیہ نے کہا کہ بلال میرے ساتھ چلو، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ جب یہ مکہ کے ایک میدان میں پہنچے تو کچھ مکہ کے سرداران ایک غریب کو مار رہے ہیں۔ اس غریب کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور ان کو مارا اس لیے جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو جب یہ امیہ وہاں پہنچا تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مارا۔ جب یہ سب مارتے مارتے تھک گئے تو امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال، یہ کوڑا لے اور اس کو مار۔ حضرت بلال بھی جانتے تھے کہ عمار بن یاسر مسلمان ہے، اور عمار بن یاسر کو بھی پتا تھا کہ بلال نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن جب امیہ نے کوڑا دیا تو حضرت بلال کی ہمت نے کام نہ کیا۔ وہ دھیرے سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں تجھے نہیں مار سکتا۔ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ بلال، مار لے تو بھی 2-4 کوڑے، نہیں تو تیرا بھی ایمان صادر ہو جائے گا۔ تو جب امیہ نے دیکھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں تو چلا پڑا اور کہنے لگا کہ بلال، تو نے سنا نہیں میں نے تجھ سے کیا کہا کہ اس کو مار؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہمت نے کام نہ کیا اور انہوں نے کوڑا پھینک دیا اور چلا کر کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم مظلوموں پر ظلم کرتے ہو، ان کو اس لیے مارتے ہو کیونکہ وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں۔ تو کان کھول کر سن لو کہ بلال بھی اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کا اقرار کرتا۔ تو جب امیہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو میرا بڑا پکا غلام ہے، میں نے اس کو جو کام دیا ہے یہ اس نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، لیکن اس کو کیا ہوا؟ تو جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا تھا تو حضرت بلال نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمار مار کھانے والا اکیلا ہے؟ آج سے میں بھی عمار کا ساتھی ہوں، میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خوب مارا جاتا اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، اور ان سے یہ کہا جاتا کہ بلال، یا تو تڑپ تڑپ کے مر جا یا اسلام سے پھر جا۔ لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم اور ستم ہوا۔ ایک مرتبہ ان کو مار پڑ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ان کو مار کھاتے ہوئے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ،
میرے بلال کو آزادی عطا فرما دے۔ حضور نے یہ بات کہی تو کسی صحابی نے سن لی اور انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا بہت ہی ساتھ دیا ہے اور حضور کے لیے اپنا جان مال وقت سب کچھ لگایا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور نے بلال کے لیے دعا کی ہے تو انہوں نے اپنا ایک ساتھی امیہ کے پاس بھیجا جو ان کے ساتھ ان کی تجارت کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا ساتھی امیہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو امیہ نے قیمت بتائی کہ 3000 درہم لوں گا اور اتنا پیسہ لوں گا اور اتنے اونٹ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سودا منظور ہے۔ جب وہ ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بلال کی اس نے یہ قیمت لگائی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں قیمت منظور ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ امیہ کے پاس پہنچے تو امیہ نے اپنے ارادہ بدل دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے بہترین تاجر تھے اور کافی مالدار بھی تھے۔ تو جب اس نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ابوبکر اگر تو بلال کو خریدے گا تو میں ساری قیمت ڈبل کر دوں گا اور تیرے جو رومی غلام ہیں جو تیری تجارت کی لکھت پڑھت دیکھتے ہیں بدلے میں وہ بھی لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چل مجھے یہ بھی منظور ہے۔ حضرت بلال کو بلایا گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ تو امیہ جب حضرت ابوبکر حضرت بلال کو لے کر وہاں سے چلنے لگے تو امیہ نے کہا ابوبکر تو مکہ کا بڑا بہترین تاجر ہے، لیکن آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اس کالے غلام کے بدلے اپنے 2 گورے رومی غلام بھی مجھے دیے ہیں اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، میری تجارت کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ امیہ سن، اگر میں روم کا بادشاہ ہوتا اور وہ سلطنت میرے قبضے میں ہوتی اور تو بلال کے بدلے اگر مجھ سے روم کی بادشاہت بھی مانگتا، وہ سلطنت بھی مانگتا، تب بھی میں تجھے دے دیتا۔ اس سودے کی قیمت تو نہیں سمجھ سکتا، صرف ایک ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر اتنا کہہ کے حضرت بلال کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، ان کے زخموں کا علاج کیا اور ان کو تیار کرنے لگے۔ آخرکار کے وہ دن آ گیا جب حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اچھا لباس پہنایا، ان کو تیار کیا اور کہا کہ بلال تو رونا مت، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر تو روئے گا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ابوبکر کو ہر چیز برداشت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو برداشت بالکل نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ آگے جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔